السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. حکومت ایک بڑی قانون سازی کرنے جا رہی ہے. پریونشن آف الیکٹرانک ایکٹ میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. حکومت سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا پر غلط قسم کا کنٹروورشل قسم کا مواد پوسٹ کیا جاتا ہے, اس لیے اس تمام تر کانٹینٹ کو کنٹرول کرنا اس وقت کی اہم ضرورت ہے. اب اس بل کے کیا ڈیٹیلز ہیں وہ ہم بخاری صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر اس کا کیا فائدہ ہوگا آنے والے ٹائم میں. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی میں ایک طرف تو مذاکرات کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف پی ٹی آئی میں پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے حوالے سے بھی مختلف آراء پائی جا رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کا, اور ساتھ ہی ساتھ بشرا بی بی کے ترجمان کون ہوگا اس حوالے سے بھی تنازع کھڑا ہو گیا. اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات ہوگی اسرائیل نے مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس پر بھی بات ہوگی کیونکہ ایک طرف معاہدہ کیا گیا تھا, اس معاہدے کے باوجود یہ آپریشن جو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا بڑی وجوہات ہیں. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو پریونشن کرائم ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ جو ہے حکومت کرنے جا رہی ہے. میجر پیس آف لیجسلیشن ہے جس پہ بڑی غور و فکر کی بھی ضرورت ہے, اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس کی ضرورت بھی تھی. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس لیجسلیشن کو؟ دیکھیں, کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ یکایک یا اچانک نہیں ہوتی ہے, اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, اور اس حوالے سے بھی بہت طویل بیک گراؤنڈ ہے اس کی. دیکھیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے, ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے, لیکن جس طریقے سے اس کو پی ٹی آئی نے استعمال کیا ہے تو اس کے بارے میں جو ایک بہت ہی کامن بات آپ کو سننے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جی آج کل سوشل میڈیا مادر پدر آزاد ہے. جی دیکھیے, مادر پدر آزادی تو کسی معاشرے میں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو نہیں ہے. جی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ امریکہ نے پابندی لگائی فیس بک کے اوپر, ایکس کے اوپر, آپ برطانیہ نے پابندی لگائی. تو جس کو جہاں سوٹ کرتا ہے وہ اقدامات ہوتے رہیں اور ہوتے رہنے چاہیے, اس لیے کہ ہمارے ہاں اب سوشل میڈیا جن حدود کو پہنچ گیا ہے, اگر اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں ہوگی تو پھر یہ گند اور یہ فساد بڑھتا رہے گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے, ایک نیا پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہمارے ہاں متعارف ہوا ہے, خاص طور سے 2014 کے دھرنے کے بعد سے, اور اگر میں پریسائسلی شروع کروں تو پھر یہ 30 اکتوبر 2011 کو جو لاہور میں سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا, اس کے بعد سے پھر یہ پلیٹ فارم میسر آ گیا پی ٹی آئی کو. تو انہوں نے تمام جو نارمل کورسز ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے اپنا محاذ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے شروع کیا, اور اس نے کیا 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 ہے اور اب تک کیا کیا ہو رہا ہے ان کی مثالیں بھی دینے کو دل نہیں چاہتا ہے. میں نے بہت پہلے, کئی سال پہلے یہ کہا تھا, تقریباً 7-8 سال پہلے, جب مریم کے ساتھ قطری شہزادے کی تصویر لگا کے پی ٹی آئی نے پہل کی تھی, تو میں نے تب کہا تھا کہ اب یہ بات پی ٹی آئی کے ہر اہم بندے کے گھر تک پہنچے گی, اور اس کے فوراً بعد پھر ٹیرین والا مسئلہ ایسا اٹھا کہ آج تک خان صاحب کی جان نہیں چھوڑ رہا, عدالت میں پڑا ہوا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں تو آپ دوسرے کے لیے بھی راستہ کھول رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات یہ نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ جو بہت ایڈوانس معاشرے ہیں, جو بہت سویلائزڈ اور ایڈوانس کنٹری ہیں, جو سپر پاورز ہیں, وہاں بھی مادر پدر آزادی کوئی نہیں ہے. دیکھیے, ہر جگہ جرنلزم کے معیار ہیں, ہمارے ہاں اب کوئی معیار باقی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو مین سٹریم میڈیا تھا وہ ارریلیونٹ ہو کے رہ گیا ہے. ہر شخص نے اپنا چینل کھولا ہوا ہے, جس کے پاس مائک اور موبائل ہے وہ جرنلسٹ ہے. وہ جہاں کی مرضی تصویر لگا کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دے, چاہے کسی کی ایسی تیسی ہو, چاہے کسی کا خاندان رل جائے, چاہے کسی کے بچے مارے جائیں, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. کیسے یہ اتنی آزادی دی جا سکتی ہے کہ آپ ان پلیٹ فارم پر بیٹھ کے جو مرضی کریں؟ ابھی حال کی مثال لے لیں آپ, جو دبئی کے حکمران تشریف لائے تھے یہاں, کتنے آنرڈ گیسٹ ہیں. دبئی نے کتنا پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہر مشکل گھڑی میں. اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر تماشا بنا ہے, آپ نے نہیں دیکھا کیا؟ کوئی شخص اس کو انڈورس کر سکتا ہے کہ یہ بہت ٹھیک ہے؟ کون لوگ کر رہے ہیں, غلط طریقہ کار, کون لوگ کر رہے ہیں؟ اب ان تک پہلے بھی قانون بنے تھے, پیکا کا قانون تو کئی سال پرانا ہے نا, لیکن اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت, ترمیم کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ گند بڑھ رہا ہے.
اچھا بخاری صاحب ٹھیک ہے، مین اسٹریم میڈیا میں بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اور صحافیوں پر لگائی بھی جاتی ہیں. اب ایک شک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمڈ فورسز، جوڈیشل یا پارلیمنٹ سے اگر کسی شخص کا تعلق ہے اور آپ اس کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہے ہیں اور اس میں لگتا ہے کہ ارریلیونٹ یا اوفینسو کانٹینٹ ہے آپ کا، فار ایگزامپل ایک جرنلسٹ ایک خبر بریک کرتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، خود فار ایگزامپل کہیں پہ دھماکہ ہو گیا ہے تو اس پہ آپ اداروں کو بھی تنقید کرتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی تنقید کرتے ہیں، تو پھر بخاری صاحب یہ کیسے اسٹیبلش کیا جائے گا کہ اسے، کیونکہ اس شک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے پر بھی جو ہے اس کو سزا ہوگی، تو پھر یہ کس طرح سے اسٹیبلش کرے گی گورنمنٹ کہ یہ اس خبر سے لوگوں کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں؟ اس آرڈیننس کے یعنی ترمیم کے پاس ہو جانے کے بعد یہ اختیار آ جائے گا حکومت کے پاس کہ وہ ان سورسز تک پہنچیں جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ انڈیویجولز ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کے نمائندے ہیں، ہر ایک جو ہے اس کے اوپر گرفت کا اختیار حاصل ہو جائے گا حکومت کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں نا، مثلا میں نے کیا سنگل آؤٹ کہ یہ جناب ایک جماعت کی وجہ سے ایک گن پڑا ہے، میں الیبوریٹ کر سکتا ہوں فار آورز اینڈ آورز کہ مختلف جو شعبے ہیں پاکستان کے اہم شعبے، عدلیہ ہے، فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، سیاست ہے، یہ ہیں سارے شعبے. ان شعبوں میں آپ نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے. جج وہی ہے جو آپ کے حق میں فیصلہ کر دے، ورنہ جو اس کا ارشد ملک کا حال ہوا تھا آپ کے سامنے ہے، جو اس کا یعنی بینڈ بجایا گیا تھا پورے سوشل میڈیا کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ ایک ایکٹ جو غلط ہے اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، مذہبی طور پر، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر اس کو جسٹیفائی کرنے بیٹھ جائیں گے. میں پھر آپ کو ایک مثال دوں، دنیا میں ہر جگہ تھوکا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر وہ حرکت کی تھی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں کیا پروجیکشن تھی اس کی. ٹھیک ہے، جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا، اس کے اوپر سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں ترانہ گایا کہ جی ایچ کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، ہم نے کور کمانڈر کا گھر تہس نہس کر دیا ہے، ہم نے پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا. مطلب آپ مجھے بتائیں آپ اپنے ملک کا کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں. اسی سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی کے ورکر کو دکھایا گرین پاسپورٹس کو آگ لگاتے ہوئے، پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگاتے ہوئے. کین یو ٹالریٹ دس؟ کین یو الاؤ دس؟ شوڈ دس بی الاؤڈ؟ تو پہلی بات تو یہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ جب تک یہ گند بڑھتا رہے گا قوانین سخت سے سخت تر ہوتے جائیں گے. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومت وقت نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو سوشل میڈیا کے مس یوز کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ نے دیکھا وہ جو ایف آئی اے کا جو سائبر ونگ تھا اس کو بند کر کے انہوں نے اس کو بھی اس اتھارٹی کے تحت دے دیا ہے جو نئی بننے جا رہی ہے، جس کو انہوں نے نام دیا ہے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کا. یہ اب نہ صرف یہ کہ پن پوائنٹ کر کے ایکشن لے کے ان سورسز کو بند کرے گی، بلکہ جو مرتکب ہو رہے ہیں اس کیمپین کے ان کو سزائیں بھی دے سکے گی. سزاؤں کا تعین بھی ہو گیا اور اختیار بھی ان کے پاس آ گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص خوشی سے کبھی یہ نہیں چاہے گا، اور خاص طور سے جرنلسٹ، کہ اس کے اوپر قدغن لگیں. اچھا بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ حکومت جب سے آئی ہے حکومت نے کئی ترامیم کی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم بھی آپ کے سامنے ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت رش میں ترامیم کر رہی ہے، اب پی کے ایکٹ میں بھی ترمیم کرنے جا رہی ہے. تو بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو جرنلسٹ کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، سول سوسائٹی کو بھی، اور مختلف لوگوں کی آراء اور ان لوگوں کی انپٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو؟ کیونکہ جو اب آپ نے دیکھا ہوگا آئینی بینچز والا معاملہ بھی پھر کافی ڈریگ آؤٹ ہوا اور کافی معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت دوں گا، ذرا آپ غور سے سنیں گا اس کو. پی کا ایکٹ جب اوریجنل بنا تھا تو جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے آن بورڈ تھے. نہ صرف وہ آن بورڈ تھے بلکہ ایمرا جو ہے، جو الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی ہے، وہ آن بورڈ تھی. نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی چینلوں کے مالکان اور اخبارات کے مالکان ہیں وہ آن بورڈ تھے. ان سب کو یہ مسودہ سرکولیٹ کرا کے ان کی اوپینین لی گئی تھی، ان کو ممبرشپ بھی دی گئی تھی، وہ بیٹھے بھی تھے اس میں جہاں یہ مسودہ قانون تیار ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی رائے کو بھی لیا گیا. تو یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ کسی نے کنسلٹ نہیں کیا ان کو. اور میں نے جیسا کہا کہ جوں صورتحال ہاتھ سے نکلتی جائے گی توں یہ قوانین جو ہیں وہ سخت سے سخت تر ہوتے جائیں گے اور ہونے چاہیے. میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، پاکستان کا امیج ایز اے انڈیپینڈنٹ نیوکلیئر پاور، آپ کتنا گند اچھال لیں گے اس کے اوپر؟ جتنی میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں، ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں
کوئی جسٹیفیکیشن ہے ان ایکٹس کی جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے؟ تو پھر کون روکے گا اس کو؟ اور جب تک روکا نہیں جا رہا ہے یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے آئی ایم ایف کے ہیڈ آفس کے سامنے مظاہرہ. وائی شوڈ دس بی پروجیکٹڈ؟ وائی شوڈ دس بی الاؤڈ ان دا فرسٹ پلیس؟ ورلڈ بینک کے ہیڈ آفس کے سامنے مظاہرہ. وائی شوڈ دس بی الاؤڈ؟ یہاں کے کچھ جوکروں نے خط لکھا آئی ایم ایف کو. وائی شوڈ دوز جوکرز بی الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ؟ وائی آر یو ہارمنگ دا کنٹری؟ آپ سیاسی جماعت کے ساتھ اپنا پنگا لیں نا, اس کے ساتھ جو مرضی کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جب آپ ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی, نہیں دی جانی چاہیے. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ انشور کرے کہ اس طرح کی وائلیشن جو ہے اس کو کسی صورت ٹالریٹ نہیں کریں. یہ کوئی سیاست نہیں بخاری ہے. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس ترمیم کو کرنے سے ان لافل یا اوفینسو جو کانٹینٹ ہے آن لائن پوسٹ کیا جاتا ہے اس کو کنٹرول کر لے گی حکومت؟ دیکھیے اس میں جو پروویژنز ہیں ابھی یہاں پر بتایا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ کیا کیا کریں گے. اگر وہ میں آپ کو بتاؤں جلدی سے, میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے. پیکا ایکٹ کے سیکشن 37 میں موجودہ غیر قانونی آئینی مواد کی تعریف میں اسلام مخالف, پاکستان کی سلامتی یا دفاع کے خلاف مواد شامل ہے. اس کی تعریف میں امن عامہ, غیر شائستگی, غیر اخلاقی مواد, توہین عدالت یا اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے لیے اکسانا بھی شامل ہے. 16 قسم کے مختلف مواد ہیں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے اندر. ان میں بھی میں نمایاں جو ہیں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. غیر قانونی مواد میں گستاخانہ مواد, تشدد, فرقہ واریت, منافرت کو ہوا دینا شامل ہے. اس میں فحش مواد, کاپی رائٹ کی خلاف ورزی, جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنا شامل ہے. اس میں جعلی یا جھوٹی رپورٹس آئینی اداروں اور ان کے افسران بشمول عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی, بلیک میلنگ اور حد کے عزت شامل ہے. کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے انہوں نے جو اس کے دائرہ اختیار میں وہ لے کے نہیں آئے. اچھا, یہ آپشن حکومت کے پاس لاسٹ آپشن تھا, کیونکہ سب کچھ ٹھیک چلنے کے باوجود پاکستان کی جو پروجیکشن ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ اتنی نیگیٹو تھی کہ اس کو روکنا بہت ضروری تھا. اچھا بخاری صاحب, اب بہت سارے لوگ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید فریڈم آف اوپینین چھیننے کے لیے حکومت یہ کر رہی ہے کیونکہ حکومت تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹر بھی انوالو ہے, کسی جماعت کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں یا کسی جماعت کے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیکٹرز نہیں ہے, یہ آزادی رائے کا ایشو نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اور ان ٹولز کو غلط اور نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال کرنے کے کیونکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جذبات کو ابھارنے والا کوئی کانٹینٹ, تو اس کو بھی ڈیسائیڈ حکومت نے کرنا ہے کہ جذبات کو ابھارنے والا کانٹینٹ ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جذبات ابھارنا بہت اچھی بات ہے. سیاسی جذبات اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرنے مارنے پر اکسا دیں دوسروں کو. جن لوگوں کو لے کے اسلام آباد آیا گیا تھا آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا انہوں نے, وہ ابھارنا ہی تو ہوتا ہے. اور جب پھر آگے سے سیدھے ہوئے لوگ تو وہ اس کا بعد میں ذکر کریں گے, وہ بھاگا ہوا انقلاب آج تک قابو نہیں آ رہا کہ کہاں گیا ہے. پتہ چلا کہاں گیا وہ 26 نومبر والا انقلاب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی لمٹس ہیں. اگر آپ نارمل لمٹس کو کراس کریں گے اور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی تو گند معاشرے میں بڑھے گا جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اس لیے میں بینگ اے جرنلسٹ, دیکھیے جس دن میری گردن کے اوپر وہ انگوٹھا رکھیں گے تو میں تو چلاؤں گا, چیخوں گا, لیکن مجھے اپنے ایکٹ پر بھی غور کرنا ہوگا کہ میں کر کیا رہا ہوں. تو جن کی پکڑ ہوگی وہ سمپل جرنلسٹ نہیں ہے جو پروفیشن کو پروفیشن سمجھ کے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنے نارمز کو رسپیکٹ کرتے ہوئے جرنلزم کر رہے ہیں, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, اب جو کہا جا رہا ہے کہ جھوٹی خبر پر 3 سال قید 20 لاکھ روپے جرمانہ, سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل قائم ہوگا اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. تو بخاری صاحب یہ جو جرمانہ ہے بہت بڑا جرمانہ ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں, بہت ساری خبریں بھی بریک کرتے ہیں, شاید بعض اوقات مس انفارمیشن کا بھی پارٹ ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات انفارمیشن اس طرح سے جو آپ تک پہنچتی ہے شاید وہ نہ ٹھیک ہو, ڈس انفارمیشن جو کہ ڈیلیبریٹلی ہم غلط خبر پھیلا رہے ہوں, تو دونوں میں بہت فرق ہے. آپ ایک ایسے جرم کا اقرار کر رہی ہیں جو آپ نے کبھی نہیں کیا. نہیں, میں ان جنرل بتا رہی ہوں کہ ایک صحافی جب ہم نے یہاں بیٹھ کے کبھی فیک نیوز نہیں پھیلائی ہے. نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, دیکھیے میں نے یہاں ایک اور حوالے سے پنشمنٹس کی نیچر بتائی تھی کہ ایک پنشمنٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ریفرمیٹو پنشمنٹ, کہ آپ کسی کو سزا دیں اور اس کو کوئی ہنر سکھا دیں. ایک ہوتی ہے پیونیٹیو کہ آپ نے جرم کیا آپ کو سزا ملنی چاہیے. ایک ہوتی ہے ڈیٹرنٹ پنشمنٹ جس کو سن کے لوگ عبرت پکڑیں. میرے خیال سے یہ جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے 20 لاکھ روپے جرمانہ
اور 3 سال کی قید، یہ اس ڈیٹرنٹ پنشمنٹ میں کہ ڈرایا جائے لوگوں کو کہ یہ مت کریں آپ. بالکل میں یہی بات کر رہی ہوں، کیونکہ انفارمیشن جو ہم ٹی وی پہ دیتے ہیں یا کوئی بھی صحافی برادری سے یا کوئی بھی باہر انفارمیشن دیتا ہے تو اس کو بھی مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو وہ لگے کہ یہ کانٹینٹ جو ہے وہ پبلک کو غلط طریقے سے پورٹریٹ کر رہا ہے. جب تک آپ غلط ایکٹ نہیں کریں گے بالکل ٹھیک ہے، آپ کی پکڑ نہیں ہو سکتی. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ترمیم گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے جب امپلیمنٹ ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. بخاری صاحب، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ پارٹی کو ٹیک اوور کریں، تو یہ جو سب کچھ چل رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون جا رہا ہے پھر پارٹی کو ٹیک اوور کرنے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جب تک جیل میں ہیں تو باہر تو یہ گند مچ رہا ہے، کافی عرصے سے مچتا رہے گا. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اگر آپ نے بس یہاں سے شروع کر دیا تو چلا یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اب یہ ہو رہا ہے کہ کہاں جائیں، کدھر جائیں، کون سا راستہ ہے. وہ گانا ہے نا، جاؤں کہاں بتائے دل والی صورتحال ہے. جی جی. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یعنی بشرا کے سپوکس پرسن ہونے پر جھگڑا ہے دو بڑی اہم خواتین کا. جی. ایک مسرت چیمہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے تو بانی نے اپوائنٹ کیا جی بشرا کا سپوکس پرسن. مشال یوسف جی کہہ رہی ہیں ہیل ود یو، مجھے کیا ہے بشرا بی بی نے اپنا سپوکس پرسن. آپ مجھے بتائیں کیا یہ بات پارٹی سے باہر آنی چاہیے؟ کیا اس بات سے پارٹی کا کوئی امیج بہت اچھا بنے گا؟ تو اب ایک مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اب لڑائی یہ ہے کہ پارٹی میکے جائے گی یا سسرال جائے گی. اچھا، ٹھیک ہے نا جی، لڑائی تو کچھ اس قسم کی ہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں بیویوں کو جا کے بشرا سے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی ہم میں سے کون آپ کا سپوکس پرسن ہے. بالکل بہتر یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی لڑائیاں ہیں اس سے پارٹی کا امیج تو خراب ہوتا ہی ہے. بانی پی ٹی آئی کے امیج پر بھی بہت نیگیٹو اثرات اس کے پڑتے ہیں کیونکہ سب کا رابطہ ہے ان سے، سبھی ملتے ہیں. مشال یوسف بھائی 3 دفعہ اوپر نیچے ملنے گئی ہیں. علیمہ باجی جو ہے ان کی ملاقات تو ہر ملاقات والے دن ہوتی ہے. تو اگر اتنے قریب انٹریکشن کے باوجود بھی اتنا بڑا کنفیوژن ہے کہ 2 خواتین کو یہی نہیں پتا کہ کون سپوکس پرسن ہے، تو یہ بڑی میرے خیال سے ظلم کی بات ہے. بالکل بخاری صاحب، یہ بھی ایک نیا تنازع ہے جو کھڑا ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بیرسٹر گوہر جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کو یہ معاملات دیکھنے چاہیے، یہ جو چیزیں چل رہی ہیں پارٹی کے اندر کہ کون پارٹی کو لیڈ کرے گا یا ٹیک اوور کرے گا، وہ دیکھیں ان معاملات کو. ان کے بس کیونکہ بانی پی ٹی آئی سے ڈائریکٹ تو ہیں وہ. میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے بس کی بات ہے. جب دونوں کوٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی نے بنایا ہے تو ہو از بیرسٹر گوہر ٹو ڈیسائیڈ دس. چلیے جناب، یہ تو ایک ہو گیا، یہ تو پارٹی کے خلفشار کے اندر کی باتیں ہیں. یہ ہم اس سے پہلے بھی سنتے رہے ہیں. وکلا علیحدہ آپریٹ کرتے ہیں. جو فیملی کے 2 گروپ ہیں، ایک بیگم صاحبہ ہے، دوسری باجی سسٹرز ہیں، وہ علیحدہ آپریٹ کرتی ہیں. جو پارٹی کا پرانا جو صحیح جینوئن پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے اس کی سوچ کچھ اور ہے. جو وکلا ہیں اس کے اندر بھی گروپ ہیں. ایک حامد خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، دوسرا مروت صاحب کر رہے ہیں، تیسرا بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. کون سا گروپ سٹرانگ ہے ویسے یہ تو دیکھیں، یہ اب ہمارے لیے طے کرنا بہت مشکل ہے. گروپ وہی سٹرانگ ہوگا جس کو براہ راست شفقت حاصل ہے بانی پی ٹی آئی کی. ایک تو یہ طے ہو گیا. اب آ جائیں، جو اصل بات ہم نے کرنی ہے وہ ہے جو یہ مذاکرات والی جو ہنڈیا چڑھ رہی ہے اور جس میں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، یہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا. ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے. تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے پی ٹی آئی نے، چاہے وہ لانگ مارچ تھا، چاہے وہ دھرنا تھا، چاہے وہ 2 دفعہ 3 دفعہ اسلام آباد پہ حملہ تھا، چاہے پنجاب اور کے پی کے کی لڑائی کی کوششیں تھیں. یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، دال نہیں گلی. بانی پی ٹی آئی جیل کے جیل میں ہی ہے. لہٰذا اب مذاکرات کی ٹیبل اگر سج گئی ہے تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اپنا وہ جو رویہ ہے یو ٹرن لینے والا، جس کو بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے، اس سے مذاکرات کی یہ بیل کبھی مڈے نہیں چڑھے گی. جب آپ ایک بات کر کے مکر جائیں، پہلے آپ نے کہا ہم لکھ کے نہیں دیں گے، پھر آپ نے کہا ہم لکھ کے دیں گے، پہلے آپ نے کہا ہم تیسرے راؤنڈ میں بھی نہیں آئیں گے، پھر آپ آ گئے. تو مطلب کہنا کہ یہ اب بیک اینڈ فورتھ والا جو معاملہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے اب پی ٹی آئی کو پھر سے یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ ہمارے جو رابطے فوج کے ساتھ ہوئے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. حکومت اسی لیے ریلکٹنٹ ہے، اسی لیے سلو رسپانسز ہیں اس کے کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. اسی لیے جو ڈیڈ لائنز دی تھی نہ وہ اس کو مان رہے ہیں، نہ وہ یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں
کہ جی یہ مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن کے مطابق ہوگا. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے اب ڈیڈ لائن 31 جنوری کی بجائے 27 جنوری کر دی ہے, 4 دن کم کر دی ہے. وہ جس طریقے سے دھمکا رہے یا زبردستی اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں, حکومت کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے پاس نہ وہ اسٹرینتھ ہے نہ ان کے دا پاور دیٹ بی کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمیں اس کا پریشر فیل ہو. یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اچھا بخار صاحب, حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم 7 روز میں ٹھیک ہے جواب دیں گے, اور بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو ہم چوتھے سیشن کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, مطلب مذاکرات کا حصہ بننے کے حوالے سے زینب جو حکومت ہے اس کی پوزیشن بالکل واضح ہے کہ جو کیسز ملٹری کورٹ سے سزا ہو چکے ہیں, جو کیسز اس وقت مختلف عدالتوں میں ہیں, اس کے اوپر کمیشن نہیں بن سکتا. اب عقل مند را اشارہ کافی ہے, ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ حکومت نے کمیشن کوئی نہیں بنانا. ٹھیک ہے, اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس سے ڈینجرس ہے. فرض کریں حکومت کہتی ہے اچھا جی ہم کمیشن بنا رہے ہیں, پھر وہ کہیں گے جناب اس کا سربراہ جو ہے وہ آپ بنا دیں ہماری مرضی کے چیف, اس کو جس نے چیف جسٹس بننا تھا منصور علی شاہ کو. ول دا گورنمنٹ ایکسیپٹ دیٹ؟ پھر وہ کہیں گے جو نئے ججز آئے ہیں ہائی کورٹ میں وہ اس کیس کو نہ سنیں. ول دا گورنمنٹ بچ ٹو دس؟ تو یہ ساری ڈیمانڈ جو ہے, دیکھیں ایک اور موو نہیں چلی ہے پی ٹی آئی میں, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے جی. مطلب اب حال یہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے مصطفیٰ کھوکھر کے گھر چلی گئی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے شاید خاقان عباسی کے گھر چلی گئی, جس کو کل تک گالیاں دیتے تھے اور وہ ان کو دیتا تھا. جب وہ لائلس تھے نواز شریف صاحب کے تو ان کا رویہ یاد ہے نا آپ کو, پی ٹی آئی کے بانی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے. یہ ان کی حالت ہے ماضی. اچھا یہ کیوں یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوگا, آئیے چلتے ہیں. ان کی 4 سال کی حکومت میں ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی, مینگل گروپ ان کے ساتھ تھا بلوچستان سے, وہ دونوں ان کو راستے میں چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد آپ نے کہا جی اچکزئی صاحب یہ لیڈ کریں گے. جب اس نے کہا کہ اچھا میں پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے بات کروں گا, آپ نے اس کی بھی لگامیں کھینچ لی. پھر آپ نے کہا مولانا فضل الرحمان ساڈا یار ہے, اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور سب کچھ کیا. بعد میں جب انہوں نے ووٹ دے دیا ادھر تو اس کو بھی آپ نے, لیڈروں نے تو ان کی ایسی تیسی کرنی شروع کر دی تھی. وہ تو بانی نے لاسٹ منٹ پہ کہا کہ ابھی رک جائیں شاید ضرورت پڑے ان کی. ٹھیک ہے جی. تو پی ٹی آئی کو سیاسی پارٹیوں کی حمایت کیسے حاصل ہوگی, کیونکہ وہ اپنے الفاظ پر خود ہی کھڑے نہیں ہوتے, پیرا نہیں دیتے اس بات کا جو وہ وعدے کرتے ہیں. اچھا بخاری صاحب, پھر اس کا مطلب یہ ہے جس طرح سے آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں, یا انہیں کوئی امید ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ مختلف امیدوں پر جی رہے ہیں. ان مذاکرات کا آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں پرائم منسٹر صاحب کو بریف کیا گیا, ذرائع سے خبر آئی تھی کہ نہیں جناب ایسی کوئی سیاسی بات اس میٹنگ میں نہیں ہوئی ہے. پھر انہوں نے امیدیں لگا لی آ گیا ٹرمپ ساڈا یار ہے. تو آپ نے دیکھا وہ گرنیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جو ٹویٹس کی تھی اس کے اوپر کیا جشن منائے گئے تھے. جب آپ اس طریقے سے اپنی امیدیں جو ہیں وہ مختلف حوالوں سے وابستہ کرتے رہیں گے. وہ اس لیے امیدیں لگا رہے ہیں نا, انہیں لگتا ہے کہ جیسے ٹرمپ پہ بہت سارے کیسز تھے, جو جس قسم کا سلوک امریکن گورنمنٹ نے ٹرمپ کے ساتھ کیا, ویسی صورتحال جو ہے عمران خان کی ہے. یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ شاید اس وجہ سے سملیرٹیز بنا کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک کو آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, اس کے کسی بھی لیڈر یا کسی بھی بیان سے امید وابستہ کرتے ہوئے مجھے تو سن کے شرم آتی ہے, مجھے باقی کا نہیں پتا, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. دوسری بات یہ ہے سارے آپشنز آپ نے استعمال کر لیے. سول نافرمانی آپ نے استعمال کر لی, ترسیلات بند کرنے کا آپ نے کہہ دیا, چڑھائی آپ نے کر دی دارالخلافہ پہ. نتھنگ ہیز ورکڈ, دا گورنمنٹ ہیزنٹ بین شیٹرڈ. ٹھیک ہے. اچھا جی, دوسری بات یہ کہ جتنے بھی آپشن آپ نے استعمال کیے, دس از آل ایکول ٹو 0 + 0 + 0 از ایکول ٹو 0. کچھ نہیں ہوا, وہیں کھڑی ہیں بات چیت. ٹھیک ہے جی. رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے انہوں نے ایک مزے کی بات کہی, انہوں نے کہا ان سب سے جو آپ بات کر رہے ہیں, کوئی ایک بندہ انڈیویجول ہے, کوئی 2 ہیں, کوئی 4 ہیں, ہم بھی تو سیاسی جماعتیں ہیں نا, پیپلز پارٹی نون لیگ بڑی جماعتیں ہیں نا. کہتے ہیں ہم سے بھی بات کر کے دیکھ لیں شاید کوئی راستہ نکل ہی ہے. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل جماعتوں کے پاس اختیار ہی نہیں, یہ بھی دیکھیں نا, پھر آپ چھنکنا بجانے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے, جب ان کے پاس اختیار نہیں ہے کوئی. میں وہی تو کہتا ہوں کہ which part of the statement should we trust. اپنی اسٹیٹمنٹ تو واضح رکھیں کہ کس سے مذاکرات کرنے ہیں, پھر انہی سے کریں. تو یہ ہے صورتحال جناب اس وقت. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ سارے آپشنز جو ہے پی ٹی آئی اویل کر چکی ہے, اب یہ آخری آپشن شاید کہیں نہ کہیں مذاکرات والا ہے, اور پھر بھی پی ٹی آئی مذاکرات والے آپشن کو بھی اس طرح سنجیدہ نہیں لے رہی. ان کی توجہ پارٹی کی طرف یہ ہے, جو پارٹی میں ترجمان کون بنے گا یا پارٹی کو ٹیک اوور کون کرے گا. تو اس قسم کی چیزوں پہ تو توجہ دینی نہیں چاہیے. ابھی تو تمام تر توجہ پی ٹی آئی کی مذاکرات پہ ہونی چاہیے, کیونکہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے تو کوئی راستہ فوکسڈ ہونا چاہیے, اپروچ فوکسڈ ہونی چاہیے.
ہے وائر نہیں جانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے پارٹی کے اختلافات جو ہیں ان کو ہوا نہیں دینی چاہیے, ان کو باہر نہیں آنے دینا چاہیے, کیونکہ جب یہ باتیں باہر آتی ہیں تو پارٹی کے ہولو ہونے کا اور ویک ہونے کا لوگ اندازہ لگانے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا بخاری صاحب, جو صورتحال بن رہی, کیا لگ رہا ہے آپ کو پی ٹی آئی کا جو یہ جو چوتھا مذاکرات کا سیشن ہونا ہے ہوگا؟ میں اس بارے میں بہت پہلے بہت کیٹیگورک سیشن ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ابھی تو کیونکہ اگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی, انہوں نے جواب دینا ہے 28 کو, اچھا انہوں نے کہا ہے 27 آخری تاریخ ہے, تو آپ خود ہی طے کر لینا. جب دونوں وائڈ اپارٹ کھڑے ہوئے ہیں تو کیسے میٹنگ پوائنٹ آئے گا؟ میں اس کے خلاف بالکل بھی نہیں ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مسائل حل نہ کیے تو پھر تیسری قوت کو کرنا پڑیں گے. یہی ہوا ہے ہماری تاریخ میں, 3 مرتبہ پہلے ہو چکا ہے. دونوں سائڈوں کو چاہیے کہ خدا کے واسطے اس کو چوتھی مرتبہ نہ ہونے دیں. میں اس سے زیادہ کیا کہوں, مجھے بتائیے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, سیاسی استحکام آئے گا اس وجہ سے جب آپ مذاکرات کریں گے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپس کہ میں ہم بیٹھ کے طے کریں گے تبھی سیاسی استحکام آئے گا, ورنہ وہی ہوتا رہے گا جو ہمارے ساتھ اتنے سالوں سے ہو رہا ہے. تو بخاری صاحب پی ٹی آئی پھر کیا کرے گی اگر نہیں آپ مذاکرات کا حصہ بنتے یا آپ کی مطالبات نہیں مانتی گورنمنٹ, تو پھر پی ٹی آئی احتجاج کرے گی دوبارہ؟ کیونکہ سول نافرمانی والی تحریک تو دیکھیے, آپ کو اپنی ڈیمانڈز کو تھوڑا سا امینڈ کرنا پڑے گا. آپ ڈویبلز پر جائیں جو ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ جب مل کے آتے ہیں جیل سے تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر بہت سٹرونگ کھڑا ہے, اس نے کہا ہے مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے, مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے, میں عدالتوں سے انصاف لوں گا. از دیٹ رائٹ؟ تو پھر وہ بانی کو رہا کروں کے بینر کیوں لگتے ہیں؟ پھر پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ تو مجھے بتائیں وچ پارٹ. کیونکہ وہ یہ بھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی پہ کیسز ہیں وہ عدالتی طریقہ کار سے ختم ہوں گے. اس وجہ سے شاید بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں عدالتی پروسیجر کو فالو کروں گا, مجھے اس کا رہائی نہیں چاہیے کسی ڈیل کے تھرو. تو پھر کسی ڈیل کی توقع نہیں رکھنی چاہیے نا. پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے نا کہ ایگزیکٹو آرڈر ایشو ہوگا واشنگٹن سے تو بانی باہر ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ جو مذاکرات بیک ڈور ہو رہے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر, کیونکہ پی ٹی آئی جس طرح سے پر امید ہو رہی ہے, کہاں ہو رہے ہیں؟ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک ملاقات ہوئی تھی, اس کو جس بری طرح سے ریورٹ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صرف ایک ہی ملاقات ہوئی ہوگی. دیکھیں ہمیں پھر بتائیں نا, یعنی آپ اگر مذاکرات فرض کریں ان کے مذاکرات فوج کی قیادت سے ہو رہے ہیں, پھر کہیں نا کہ بھائی ہمیں یہ مذاکرات نہیں چاہیے, ہم تو جہاں کرنے وہاں کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے. پھر خود ہی وضاحتیں دیتے ہیں. پہلے کہا کہ ہماری 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہم نے سیاسی گفتگو کی ہے. اب وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو لا اینڈ آرڈر کی تھی, یہ آپ کے سامنے نہیں ہے. نہ جائیں کس بات کا اعتبار کریں ان کی. یہ جو کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے یہ بہت سیریس ہے پی ٹی آئی کا. بالکل پی ٹی آئی کو اپنے کریڈیبلٹی والے معاملے پہ بھی غور کرنا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کا چوتھا جو سیشن ہے وہ ہوتا ہے اور پھر حکومت کی جانب سے کیا جواب دیے جاتے ہیں. اسرائیلی فوج نے جنبین میں آپریشن آگے بڑھانے کے لیے اپنے دستے وہاں پہنچانا شروع کر دیے ہیں. بخاری صاحب, ایک طرف پیس ڈیل کی گئی ہے اور اس معاہدے پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا تھا. اب آپ کو نہیں لگتا جو ثالث ہیں, جو گارنٹرز بنے تھے اس ڈیل میں, ان کو اس پہ دیکھنا چاہیے صورتحال پہ اور کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چونکہ وہ آبجیکٹو تو حاصل نہیں ہو سکے انہیں, غزہ میں تباہی ضرور آئی, وہاں کی زمین بوس ہو گیا. وہ ایک 47,000 سے اوپر لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے. 1.5-2 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. لیکن وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا ہے. حماس ختم نہیں ہوئی ہے, یرغمالی رہا نہیں کرا سکے ہیں. لہٰذا انڈر پریشر ان کو واپس وہاں سے لوٹنا پڑا ہے. رفح کی پٹی جو نہیں کھلی تھی وہ کھل گئی ہے, کھل جائے گی. جو ٹرک امدادی سامان کے کھڑے تھے مہینوں سے اور ہفتوں سے, وہ اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. 900 ٹرک اندر آ گئے ہیں. تو اب ان کے پیٹ میں مروڑ یہ اٹھ رہا ہے کہ ہم کریں کیا, کیونکہ انٹرنلی بہت پریشر ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنے ریزگنیشن ہوئے ہیں وہاں. نائب وزیر خارجہ نے ریزائن کیا, آرمی چیف نے ریزائن کیا, اسی طرح سے پہلے جو ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے ریزائن کیا تھا. تو اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو اور ڈومیسٹک پریشر کو ڈیل کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کرنا ہے. لہٰذا اب انہوں نے رخ کیا ہے سیٹلڈ ایریاز کا. ویسٹ بینک میں یہ جنین جو ہے یہ امپورٹنٹ شہر ہے اور وہاں پر میجورٹی جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمال کے اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ غزہ میں کیا اسے مغربی کنارے کے شمال میں دہرائیں گے. بالکل یہاں بھی ایسا ہی کریں گے. دیکھیے وہ یقینی طور پہ تھریٹن کر رہے ہیں, وہاں کی لوکل پاپولیشن کو ڈرا رہے ہیں, کیونکہ ایک تو وہ یہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کہیں وہاں سے ریئیکشن شروع نہ ہو جائے. ایک تو یہ ہے. دوسری یہ کہ جیسا میں نے کہا کہ ان کو اپنے انٹرنل پریشرز کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ثالث ہیں 3, ایجپٹ ہے, اپنے قطر ہے اور امریکہ ہے,
وہ نہ صرف یہ کہ اس مساحلت میں یعنی امپورٹنٹ ملک تھے، بلکہ وہ گارنٹرز بھی ہیں کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ اس جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یہ ٹھیک ہے کہ یہ جنگ بندی غزہ کی حد تک ہے، لیکن نئے محاذ کھولنے کا بھی اختیار اسرائیل کے پاس نہیں ہے. بالکل جس طرح کے نئے محاذ اسرائیل کھول رہا ہے، اگر اس کو لگام نہیں دی جاتی ہے تو مزید فلسطینیوں کا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کا قتل عام ہوگا، جس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. میں پھر آج اس پلیٹ فارم سے مسلم امہ سے، مسلم امہ کی قیادت سے یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اب تو آ جائیے میدان عمل میں. اب تو بہت کچھ ہو گیا، اتنا خون بہہ گیا. اچھا بخاری صاحب، اب جو تحریک فتح ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپریشن مزید وسیع ہو جائے گا، مزید ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے ان کی لیڈرشپ کا خیال یہ ہے کہ جب سے سیکنڈ انتفاضہ فیزز تھے نا 2 بڑے اس جدوجہد کے، وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ انتفاضہ جب سے ہم نے لانچ کیا تھا اس کی سزا ہمیں اب تک مل رہی ہے اور یہ پروسیس جاری ہے. اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کو رکنے کا کوئی نہ کوئی تھریٹ ہونا چاہیے کہ اب ہمیں یہاں رک جانا چاہیے. اور یہ تھریٹ کون دے سکتا ہے؟ یہ تھریٹ ایک تو ثالث دے سکتے ہیں، اور دوسرا اگر مسلم امہ کی قیادت متحد ہو مسلم امہ جائے دے سکتی ہے اور وہ اپنے وسائل سے، اپنے ریسورسز سے اسرائیل کی ناکہ بندی کریں، اس کا سوشل بائیکاٹ کریں، اس کا بلاکٹ کریں. بہت سارے راستے ہیں ان کے پاس. میں بتا رہا ہوں نا آپ سے کہ اگر ایجپٹ اس کو گیس دینی، بھی ہم ٹی وی پہ چلا رہے ہیں کہ غزہ میں واپس جا رہے ہیں ایریا ہے، یہ بھی آپ ایک بار دیکھیں اس غزہ کی جس ایریا میں دوبارہ لوگ واپس جا رہے ہیں تاکہ دوبارہ سے یہ بالکل آپ علاقے کا مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا ہے، کچھ گھر کچھ نہیں ہے، پھر بھی لوگ جا رہے ہیں واپس اپنی جگہوں پر. ساز و سامان نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی تو وہ اپنے عزیز و اقارب کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. اور 2 دن کے اندر 120 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ اس ملبے سے نکل چکی ہیں. ابھی تو ٹریجڈی کا ایک یہ رخ سامنے آئے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پوری دنیا جو ماما بنتی ہے بہت بڑی انسانی حقوق کا اور ڈیموکریسی کا اور کس چیز کے چیمپئن بنتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا، اندھے ہیں وہ. بالکل بخاری صاحب، جہاں تک نظریں ابھی ڈالی جائیں ہر جگہ تباہی ہے. ڈھانچے صرف گھروں کے شاید وہ بھی کم جگہوں پہ نظر آ رہے ہیں. لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ان کے پاس نہ تو ان کے اپنے بچے ہیں، نہ ان کے گھر بچے ہیں. اور جس لیول پہ اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور میرا خیال ہے عالمی طور پہ سب نے دیکھا ہے کہ کس قسم کا ظلم اسرائیل نے کیا ہے. خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو مغربی کنارے کے شمال میں یہی کچھ دہرانے کا جو اسرائیل نے پلان بنایا ہے کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، یا اس پر بھی مسلم امہ ایکشن لیتی ہے. اور اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.